اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ تاریخ کا سب سے مشہور جہاز کون سا ہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ جواب ٹائٹینک ہوگا۔ ٹائٹینک صرف ایک جہاز نہیں تھا بلکہ اپنے وقت میں امید، ترقی، شان اور انسانی کامیابی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اسے ایک ایسا شاہکار مانتے تھے جو کبھی نہیں ڈوب سکتا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ یہی عظیم جہاز بعد میں دنیا کی سب سے دردناک سمندری کہانیوں میں سے ایک بن گیا۔ آج بھی ایک صدی سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود لوگ ٹائٹینک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ٹائٹینک کے کچھ ایسے حقائق جانیں گے جو واقعی حیران کر دینے والے ہیں۔ ہر کسی کو بچایا جا سکتا تھا۔ 14 اپریل 1912 کی رات 11:40 پر ٹائٹینک ایک بڑے برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ جہاز کو خطرناک نقصان پہنچا۔ چند گھنٹے بعد رات 2:20 پر جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ گیا اور سمندر میں ڈوب گیا۔ اس دوران جہاز سے مسلسل مدد کے سگنل بھیجے جا رہے تھے۔ RMS کارپیتھیا پوری رفتار سے مدد کے لیے روانہ ہوا، لیکن وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ دیر سے پہنچا۔ جب تک وہ وہاں پہنچا بہت دیر ہو چکی تھی اور صرف 710 لوگوں کو زندہ بچا سکا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کارپیتھیا سب سے قریب موجود جہاز نہیں تھا۔ ٹائٹینک کے قریب ایک اور جہاز موجود تھا، یعنی SS کیلیفورنین۔ رات تقریباً 12:45 پر ٹائٹینک کے افسران نے دور سے اس جہاز کی روشنیاں دیکھی تھیں۔ ٹائٹینک کے کپتان نے سفید روشنی والے فلیئرز بھی فضا میں چھوڑے تاکہ دوسرا جہاز مدد کے لیے آ جائے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ SS کیلیفورنین نے مدد کیوں نہ کی؟ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ SS کیلیفورنین کے عملے نے وہ سگنل دیکھے بھی تھے۔ انہوں نے اپنے کپتان کو جگایا، لیکن اس نے ان اشاروں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس جہاز کا واحد ریڈیو آپریٹر اس وقت سو رہا تھا، اس لیے ٹائٹینک کی مدد کی پکار براہ راست موصول نہ ہو سکی۔ کیلیفورنین کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی دوسرا جہاز برف میں رکا ہوا ہے اور یہ عام قسم کے اشارے ہیں۔ اس غلط اندازے کی وجہ سے وہ جہاز وہیں موجود ہونے کے باوجود مدد کے لیے نہ آیا۔ آج بہت سے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر SS کیلیفورنین فوراً حرکت کرتا تو شاید بہت سی جانیں بچائی جا سکتی تھی، اور ممکن ہے کہ مرنے والوں میں سے اکثر لوگ زندہ بچ جاتے۔ اس رات 1500 سے زیادہ زندگیاں ضائع ہوئیں، اور یہ سوچ کر دل مزید دکھتا ہے کہ شاید ان میں سے کئی جانیں بچ سکتی تھیں۔ مرنے والوں کی اصل تعداد آج بھی معلوم نہیں۔ ٹائٹینک جیسے بڑے سانے کے بعد کئی تحقیقات ہوئیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی مرنے والوں کی درست تعداد پوری طرح معلوم نہیں۔ سرکاری ریکارڈ میں تقریباً 1514 افراد کے مرنے کا ذکر آتا ہے، لیکن مختلف اندازوں کے مطابق یہ تعداد 1490 سے 1635 تک بھی ہو سکتی ہے، یعنی حقیقت اب بھی پوری طرح واضح نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کئی مسافر جعلی ناموں سے سفر کر رہے تھے۔ کچھ لوگ مختلف شہروں اور ملکوں سے تھے، ریکارڈ مکمل نہیں تھے، اور حادثے کے بعد جو فہرستیں بنائی گئیں وہ شدید گھبراہٹ اور افراتفری کے ماحول میں تیار ہوئیں، اس لیے ہر مرنے والے کی شناخت کرنا ممکن نہ رہا۔ کینیڈا کے شہر ہیلی فکس کے فیئر ویو سیمنٹری میں ٹائٹینک کے 100 سے زائد متاثرین دفن ہیں، اور ان میں سے تقریباً 30 قبریں ایسی ہیں جن پر نام موجود نہیں۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ کئی سال بعد بھی تحقیقات جاری رہیں۔ 2008 میں DNA ٹیسٹ اور خاندانی تلاش کی مدد سے ایک 19 ماہ کے بچے کی شناخت ہوئی۔ تقریباً 96 سال بعد اس بچے کو اس کا نام واپس ملا۔ یہ بات دکھ بھی دیتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ تاریخ کے کچھ راز بہت دیر بعد کھلتے ہیں۔ ٹائٹینک میں لائف بوٹس بہت کم تھیں۔ جب کوئی بڑا جہاز تیار کیا جاتا ہے تو مسافروں کی حفاظت کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن ٹائٹینک کے معاملے میں یہی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ اس جہاز میں کل 3547 افراد تک کی گنجائش تھی۔ اگرچہ اس کے پہلے سفر میں اس سے کم لوگ سوار ہوئے تھے، لیکن پھر بھی تعداد بہت زیادہ تھی۔ سرکاری اعداد کے مطابق اس پر 2224 رجسٹرڈ مسافر اور عملے کے افراد موجود تھے۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ جہاز میں 48 لائف بوٹس ہوں گی، مگر جہاز کے مالکان نے ان کی تعداد کم کر کے صرف 20 کر دی۔ ہر بورڈ میں تقریباً 60 افراد بیٹھ سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ صرف 1200 لوگ ہی بچائے جا سکتے تھے، یعنی جہاز میں موجود آدھے سے بھی کچھ زیادہ لوگ۔ سوال یہ ہے کہ باقی لوگوں کے لیے کوئی انتظام کیوں نہ تھا؟ اس کی سرکاری وجہ یہ بتائی گئی کہ زیادہ بوٹس ڈیک پر جگہ لے لیتی، راستے تنگ ہو جاتے اور سمندر کا خوبصورت منظر بھی چھپ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی اور آرام کو لوگوں کی جانوں پر ترجیح دی گئی۔ چونکہ ٹائٹینک کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اس لیے کسی نے سوچا ہی نہیں کہ ایک دن سب مسافروں کو ایک ساتھ فوراً نکالنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لائف بوٹ ڈرل منسوخ کر دی گئی تھی۔ جہازوں میں ایک اہم ایکسرسائز ہوتی ہے جسے لائف بوٹ ڈرل کہتے ہیں۔ اس میں عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ کشتیوں کو کیسے تیار کرنا ہے، کیسے پانی میں اتارنا ہے، اور ہنگامی صورتحال میں لوگوں کو منظم طریقے سے کیسے نکالنا ہے۔ مسافروں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ خطرے کے وقت گھبرانا نہیں بلکہ ترتیب کے ساتھ باہر نکلنا ہے۔ ٹائٹینک 10 اپریل کو روانہ ہوا تھا، اس لیے 14 اپریل کو یہ ایکسرسائز ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔
مگر پراسرار طور پر یہ ڈرل منسوخ کر دی گئی۔ آج تک کسی کو یقین سے معلوم نہیں کہ کپتان سمتھ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ ممکن ہے اسے حد سے زیادہ اعتماد تھا، یا شاید اسے لگا تھا کہ سفر تقریباً مکمل ہونے والا ہے، اس لیے اب اس ایکسرسائز کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس ایک فیصلے نے بہت سی جانوں کی قیمت وصول کی۔ چونکہ نہ مسافر تیار تھے اور نہ ہی عملہ مکمل طور پر منظم تھا، اس لیے کئی لائف بوٹس پوری طرح بھری ہی نہیں گئیں۔ کچھ کشتیاں جو 60 افراد لے جا سکتی تھیں وہ آدھی خالی روانہ ہوئیں۔ اگر صحیح ایکسرسائز ہو چکی ہوتی تو شاید زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ موسیقار آخری لمحے تک میوزک بجاتے رہے۔ ٹائٹینک صرف اپنے سائز کی وجہ سے مشہور نہیں تھا، بلکہ اپنی شاہانہ اندرونی خوبصورتی کی وجہ سے بھی منفرد تھا۔ اس میں خوبصورت ہال، ریڈنگ روم، اسموکنگ روم، جم اور بہترین سہولتیں موجود تھیں، خاص طور پر فرسٹ کلاس مسافروں کے لیے۔ جہاز کے عملے میں باورچی، ویٹر، بیکرز اور موسیقار بھی شامل تھے۔ ان موسیقاروں کی تعداد 8 تھی۔ جب جہاز ڈوب رہا تھا، ہر طرف خوف، شور اور بے چینی تھی، لیکن ان موسیقاروں نے آخری لمحے تک میوزک بجانا بند نہ کیا۔ ایک زندہ بچ جانے والے مسافر نے بعد میں کہا کہ اس رات بہت بہادری کے کام ہوئے، مگر ان لوگوں کی بہادری سب سے بڑھ کر تھی جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی موت قریب ہے، لوگوں کو سکون دینے کے لیے مسلسل اپنے میوزک بجاتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ موسیقی لوگوں کے دلوں کو تھوڑا سا سکون دے سکتی ہے، خوف کو کم کر سکتی ہے اور اس دردناک لمحے کو کچھ نرم بنا سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آخر تک ڈٹے رہے۔ ایک بھولی ہوئی چابی شاید سب کچھ بدل سکتی تھی۔ ٹائٹینک کے سانے سے جڑا ایک اور حیرت انگیز پہلو ڈیوڈ بلائر نامی افسر سے متعلق ہے۔ وہ اصل میں ٹائٹینک پر سیکنڈ آفیسر کے طور پر تعینات ہونے والا تھا، مگر آخری لمحے میں اسے جہاز سے ہٹا دیا گیا۔ یہ فیصلہ اس کی جان بچانے کا سبب تو بن گیا، لیکن شاید اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی غلطی بھی ہوئی۔ اس زمانے میں جہازوں کے پاس آج جیسی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ سمندروں میں خطرہ دیکھنے کے لیے نگران عملے کو اپنی آنکھوں اور دوربینوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس کمرے میں دوربینیں رکھی گئی تھیں، اس کی چابی ڈیوڈ بلائر کے پاس تھی۔ جلدی میں وہ جہاز سے اترتے وقت وہ چابی واپس دینا بھول گیا اور وہ اس کی جیب میں ہی رہ گئی۔ اگر عملے کو دوربینیں مل جاتی تو شاید وہ برفانی تودے کو پہلے دیکھ لیتے اور جہاز وقت پر اپنا راستہ بدل لیتا۔ ایسا ہوتا تو ممکن تھا کہ سینکڑوں جانیں بچ جاتی۔ یہ ایک چھوٹی سی بھول تھی، لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ثابت ہوئے۔ مس انسنکیبل کی حیران کن کہانی۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں وائٹ سٹار لائن دنیا کی بڑی شپنگ کمپنیوں میں شمار ہوتی تھی۔ 1907 میں اس کمپنی نے 3 بہت بڑے جہاز بنانے کا فیصلہ کیا، اولمپک، ٹائٹینک اور جیجنٹک، جس کا بعد میں نام بریٹینک رکھا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تینوں جہازوں کی کہانی کسی نہ کسی المیے سے جڑی ہوئی ہے۔ ان تینوں جہازوں کے ساتھ ایک عورت کا نام خاص طور پر جڑا ہوا ہے، اور وہ تھی وائلٹ کانسٹنس جیسر۔ وہ ارجنٹینا میں پیدا ہوئیں اور ایک عام سی سٹیورڈس تھیں، لیکن ان کی زندگی نے انہیں تاریخ کا حصہ بنا دیا، اس لیے انہیں بعد میں مس انسنکیبل کہا جانے لگا، یعنی وہ عورت جو ڈوبتے جہازوں سے بھی بچ نکلے۔ 1911 میں جب اولمپک ایک جنگی جہاز سے ٹکرایا، وائلٹ اس پر موجود تھیں۔ پھر جب ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرایا، تب بھی وہ اس جہاز پر موجود تھیں اور خوش قسمتی سے ایک لائف بوٹ کے ذریعے بچ گئی۔ بعد میں پہلی جنگ عظیم کے دوران وہ بریٹینک پر نرس کے طور پر کام کر رہی تھیں، اور جب وہ جہاز بھی تباہ ہوا تب بھی وہ زندہ بچ گئیں۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ انجینئرز کی قربانی۔ ٹائٹینک پر تقریباً 900 عملے کے افراد کام کر رہے تھے، لیکن ان میں سے 1/3 سے بھی کم لوگ زندہ بچ سکے۔ مرنے والوں میں تمام انجینئرز بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کی بجائے اپنی جگہ پر رہ کر دوسروں کو بچانے کی کوشش کی۔ جب اوپر ڈیک پر لوگ خوف اور افراتفری میں مبتلا تھے، تب نیچے بوائلرز روم میں انجینئرز مسلسل کام کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بجلی چلتی رہے، پمپ پانی نکالتے رہیں اور جہاز کچھ دیر اور تیرتا رہے تاکہ اوپر موجود زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکالا جا سکے۔ وہ ایک ایک لمحہ خریدنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاید ان میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ صرف تباہی کو تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں، مکمل طور پر روک نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا فرض نہیں چھوڑا۔ ان کی ہمت، قربانی اور وفاداری آج بھی مثال سمجھی جاتی ہے۔ برطانیہ کے شہر ساؤتھ ایمپٹن میں ان کے اعزاز میں ایک یادگار بھی قائم ہے۔ ٹائٹینک کی کہانی صرف ایک جہاز کے ڈوبنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی غرور، غلط فیصلوں، بدقسمتی اور بہادری اور قربانی کی کہانی بھی ہے۔ اس حادثے میں کئی ایسی باتیں سامنے آئیں جن سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بہت بڑے سانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ کم لائف بوٹس، منسوخ شدہ ڈرل، مدد نہ کرنے والا قریبی جہاز اور دوربین کی ایک بھولی ہوئی چابی، یہ سب چیزیں مل کر تاریخ کے ایک عظیم سانے میں بدل گئی۔ لیکن اس سانے میں صرف درد ہی نہیں، بلکہ انسانیت، ہمت اور قربانی کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ موسیقاروں نے آخری وقت تک لوگوں کو تسلی دی
انجینئرز نے اپنی جان دے کر دوسروں کے لیے وقت خریدا اور کئی لوگوں نے مشکل ترین لمحوں میں بھی بہادری دکھائی۔ شاید اسی لیے ٹائٹینک آج بھی صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک یاد ہے اور ایک ایسی کہانی ہے جسے دنیا کبھی نہیں بھولے گی۔